بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، خوش آمدید اس سیشن میں جو کہ ہے اباؤٹ سوشل انجینئرنگ اینڈ ای میل فشنگ۔ اس سیشن کا آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اینالائز کرنا چاہتے ہیں ان میتھڈز کو کہ جو آج کل ہیکرز استعمال کر رہے ہیں انٹو ہیکنگ ہیومن بینگز، ٹھیک ہے۔ اور ہیکنگ اے ہیومن بینگ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایز اے ہیومن جو ویکنیسز ہیں ہمارے بیہیویئر، ہمارے سوچنے میں، ان ویکنیسز کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے ان ایڈیشن ٹو یا ان ریلیشن ٹو جو ہمارے ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں۔ تو اس کے بہت سے اٹیک ویکٹرز ہیں۔ کچھ اٹیک ویکٹرز جو ہیں وہ از پرسن ٹو پرسن، کچھ اٹیک ویکٹرز جو ہیں از ریلیٹڈ ٹو یور لیپ ٹاپ، یور پی سی، your email account, some are related to your mobile devices۔ تو اس طریقے سے ہم کچھ اوور آل کمپلیٹ اس ڈومین کو تو نہیں دیکھ پائیں گے بیکاز اٹس اے لمیٹڈ سیشن، لیکن ہم جو ضروری اور امپورٹنٹ اٹیک ویکٹرز ہیں جن طریقوں سے ایک ہیکر ایک ہیومن بینگ کو دھوکہ دے سکتا ہے into getting what they want، وہ ہم دیکھیں گے اس سیشن میں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ ریگولرلی ان سیشنز کو فالو کر رہے ہیں تو کے پی سرچ جو ہے اٹس پروجیکٹ آف کے پی آئی ٹی بورڈ اینڈ دا مینڈیٹ از ٹو سیکیور دا سائبر اسپیس آف خیبر پختونخوا۔ اور اس سائبر اسپیس کے اندر ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کے اندر ہمارے پاس اپلیکیشنز بھی ہیں، سرورز بھی ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی the people who are living in خیبر پختونخوا، بے شک وہ گورنمنٹ میں ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں یا گھروں میں ہوں۔ تو ان سب لوگ کی اویئرنیس بھی از پارٹ اینڈ پارسل آف دا ہول اس سائبر اسپیس کو سیکیور کرنے کے اس پروگرام کا پارٹ ہے۔ تو آئیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو کرنٹ اسٹیٹسٹکس ہیں۔ یہ ایک مائکروسافٹ کی رپورٹ میں سے میں نے سلائیڈ لی ہوئی ہے، اور اس سلائیڈ کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو it's the percentage of inbound emails associated with phishing on average increased in the past year۔ ٹھیک ہے، پاسٹ ایئر پہ جتنے ای میلز لوگوں نے ریسیو کیے، سینڈ کیے، اس میں سے جو ایسی ای میلز تھیں جو کہ فشنگ پرپسز کے لیے یوز ہوئی ہے۔ اور فشنگ کا مطلب کیا ہے اس کی طرف ہم ابھی تھوڑی دیر میں ایکسپلین بھی کریں گے، لیکن اس سلائیڈ کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہیکرز نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہیومنز کو دھوکہ دے کے ان سے کسی لنک پہ کلک کروا دیں ای میل میں، یا ان سے کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کروا لیں، اور وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ملیشیس ہو اور جس کے تھرو ان کا سسٹم کمپرومائز ہو جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ گریجولی اس کی طرف انکریز ہو رہا ہے۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مطلب سائبر سیکیورٹی میں کیا وجہ ہے کہ ہیکرز جو ہیں ان کا یہ موسٹ فیوریٹ ایریا ہے؟ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ ساتھ بہت میچور ہوتی جا رہی ہے۔ جو بگز ہوتے تھے اب اس طریقے سے ہمارے پاس سیکیورٹی بگز نہیں ہیں، لیکن جو چیز ابھی تک آبسلیٹ ہے وہ ہمارا ویکسٹ لنک ہے، اور اس ویکسٹ لنک کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا، یعنی ہیومن بیہیویئر کے ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے ہیومنز کو ٹرین نہیں کیا، ہم نے امپلائیز کو، سکولز کے بچوں کو، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ٹرین نہیں کیا ان فائنڈنگ آؤٹ کہ جی کون سی کانٹینٹ جو ہے وچ از ملیشیس، کون سی ویب سائٹ ایسی ہے جو ان کو وزٹ نہیں کرنی چاہیے، اینڈ ان سب چیزوں کے بارے میں اور اس سے انڈر لائننگ تھریٹس کے بارے میں ہم نے ان کو اویئرنیس اور ٹریننگز نہیں دی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی اٹس بیکمنگ مور سکسیسفل تھریٹ ویکٹر دین اٹیکنگ اے ٹیکنالوجی ورنیبلٹی۔ اور آپ دیکھیں کہ تقریباً 300,000 فشنگ کیمپینز جو ہیں وہ اینالائز ہوئی ہیں صرف 2018 میں۔ 8 ملین بزنس ای میل کمپنیز جو ہیں وہ اٹیمپٹس ہوئے ہیں ان کے اوپر 2018 میں، کمپرومائزز ہوئے ہیں۔ پھر 20% آف دا یوزرز کلک آن اے ملیشیس لنک ان فرسٹ 5 منٹس۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے کہ مطلب ود ان دا فرسٹ 5 منٹس آف ریسیونگ اے میسج ایک یوزر جو ہے وہ ملیشیس لنک کو کلک کر رہا ہے۔ دس مینز کہ جو ہیکرز ہیں، اٹیکرز ہیں، ان کے پاس
جو ڈیٹا ہے ریگارڈنگ دا ہیومن بیہیویئر وہ اتنا میچور ہو چکا ہے کہ دے ایگزیکٹلی نو وٹ یو آر لوکنگ فار، اور وہیں پہ وہ آپ کے لیے ان اٹیکس کو امبیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم اس کو بھی آگے دیکھیں گے، اس کا ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اسے بیٹنگ کہتے ہیں، وہ بھی ہم آگے فیوچر میں ڈسکس کریں گے سلائیڈز میں. تو مقصد صرف یہاں تک یہ تھا کہ آپ کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ای میل فشنگ یا سوشل انجینئرنگ از اے سیریس تھریٹ. اس کو آپ نے جتنا سمپل یہ نظر آتا ہے اتنا سمپل آپ نے اس کو نہیں سمجھنا، اور اس کے اوپر ہمیں ایز اے انسٹیٹیوٹ، ایز اے پاکستانی، ایز اے سٹیزن وی ہیو ٹو بی ویری سیریس اباؤٹ اٹ، اور ہمیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سمجھنا بھی چاہیے، اپنی فیملی کو اویئر بھی کرنا چاہیے. اور اس سے ریلیونٹ اگر ہم دیکھتے ہیں ای میلز کے علاوہ فشنگ سائٹس کون سی ہوتی ہیں جن پہ جو وزٹرز جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کا سسٹم جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے کہ اٹ گیٹس انفیکٹڈ ود اے ملیشیس کوڈ، یا ان کے اوپر اور بہت سے قسم کے اٹیکس جو ہیں وہ وہاں سے لانچ ہوتے ہیں، اور اس کو ہم کلائنٹ سائڈ اٹیکس کہتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی ملیشیس سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو ان ریالٹی ہوتا یہ ہے کہ ہیکر اور آپ کے درمیان ایک کمیونیکیشن پاتھ وے کریٹ ہو جاتا ہے، اینڈ دین آپ کا فائر وال جو ہے اس کو بائی پاس کر سکتا ہے، آپ کے انٹرنل نیٹ کا جو لیئر ہے اس کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اگر آپ خود سے کسی ملیشیس سائٹ کو وزٹ کر رہے ہیں تو دیٹ از مور آف اے سیریس تھریٹ دین کہ باہر سے بیٹھ کے کوئی ان نون ہیکر آپ کے ایسٹس تک پہنچ سکے. تو اسی وجہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ گوگل کے انڈیکیٹرز ہیں جس میں یو کین کلیئرلی سی کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ملیشیس کنٹینٹ ہے ان ویب سائٹس پہ وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سائٹس بنائی ہی ہیکرز نے ہوتی ہیں، نہیں، ہیکرز کنٹینیوسلی دے آر لوکنگ فار ویکنیسز ونیبلٹیز ان پیپل ویب سائٹس، اور پھر وہ وہاں جا کے اپنے ملیشیس کوڈ ہوسٹ کر دیتے ہیں. تو ایون بہت سی دفعہ میں جو اس سائٹ کا اونر ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کی سائٹ پہ کوئی ملیشیس اسکرپٹ رن ہو رہا ہے. تو یہ ایک سیریس ایشو ہے، اس کو ہم آگے اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹ سینیریو کیا ہے. تو اس نیوز بلاگ میں اگر آپ دیکھیں جو گوگل کی طرف سے انڈیکیٹرز دیے ہوئے ہیں تو we saw 18 million daily malware and phishing emails related to COVID-19. اب امیجن کریں کہ اگر آپ کے پاس 18 ملین ڈیلی مالویئر فشنگ ای میلز آ رہی ہیں تو جسٹ انڈرسٹینڈ دا ایفرٹ وچ از بینگ پٹ ان ٹو دس. اور بیک سائڈ پہ جو ہیکرز ہیں وہ کس طریقے سے مالویئرس کے سگنیچرز کو کنسسٹنٹلی بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور بلکہ بہت سے مالویئرس تو ایسے ہیں جو خود ہی اپنے سگنیچرز یعنی اپنی پراپرٹیز بدل رہے ہوتے ہیں تاکہ اینٹی وائرسز ان کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکیں. ہم نے اس سیشن کو تین ایریاز میں ڈیوائڈ کیا. سب سے پہلے ہم فوکس کریں گے سوشل انجینئرنگ کی ٹیکنیکس کو، اور اس میں ہم کامن ٹیکنیکس پہ جائیں گے. ڈیٹیل میں جائیں تو بے تحاشا ٹیکنیکس ہیں. پھر ای میل فشنگ پہ ہم ایک دو ایگزامپلز ریئل ورلڈ کی دیکھیں گے، اینڈ دین ہم جو ہے وہ فائنلی اپنی ریکمنڈیشنز کی طرف آ جائیں گے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں. سوشل انجینئرنگ کی اگر ہم بات کریں تو سوشل انجینئرنگ جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اٹ ٹیکس دی ایڈوانٹیج آف دا ویکسٹ لنک، اور ویکسٹ لنک جو ہے وہ ہیومن بینگز ہیں. آپ جتنا مرضی ایکسپینسو ہارڈ ویئر، ٹیکنالوجی، فائر وال، سیم سولوشن، یو نیم اٹ، کوئی بھی چیز آپ ڈپلوائے کر لیں، لیکن آپ کا جو انٹرنل امپلائی ہے اگر اف ہی کلکس آن اے ملیشیس سائٹ اور وہ ملیشیس سائٹ کا سگنیچر آپ کی اس ٹیکنالوجی میں نہیں ہے تو چانسز آر کہ آپ کے سارے لیئرز جو ہیں سیکیورٹی کے وہ بائی پاس ہو سکتے ہیں ایزیلی، یا کم از کم ایک دو لیئرز تو ضرور بائی پاس ہو جائیں گے. تو اس لیے جو ہے بہت فیوریٹ اٹیک ویکٹر ہے آف دا ہیکرز، بیکاز اس پہ ایفرٹ بہت تھوڑی سی لگتی ہے، اس پہ ٹیکنالوجی کی نالج آپ کے پاس اتنی نہیں ہوتی ہے، ضرورت نہیں ہوتی اس کی، یعنی آپ کو زیرو ڈے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سمپل آپ نے یو ہیو ٹو برنگ ان اے پرسن جو کہ لیس اویئر ہے، اور اس کو آپ کسی بھی ملیشیس لنک پہ کلک آپ کرواتے ہیں یا سافٹ ویئر انسٹال کرواتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں موسٹ یوز سوشل انجینئرنگ ٹیکنیکس کی. تو فشنگ جو ہے، فشنگ کی اگر ہم بات کریں
یہاں پہ آپ دیکھیں تو پی ایچ سے یہ فشنگ ایپ سٹارٹ ہوتا ہے ورڈ، لیکن اس کا اصل جو میننگ ہے وہ ایکچوئل فشنگ ہی سے لیا گیا ہے. اور فشنگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ فشنگ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مچھلی کو جال کے ذریعے، یا اسپیئر فشنگ ہے یا ویلنگ ہے، ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں بھی، وہ ہم آگے بھی دیکھتے ہیں. جیسے فشنگ کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، ایسے ہی اس فشنگ کی بھی مختلف ٹیکنیکس ہیں. اور اس میں جو ہے وہ obtain sensitive information کی جاتی ہے from tracking a victim into clicking a link یا malicious ویب سائٹ پہ وزٹ کرنے. واٹر ہولنگ، اسی ویب سائٹ پہ جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ملیشیس کوڈ ہے جس کو ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے تھرو legitimate ویب سائٹ بھی ہو سکتا ہے which is commonly visited by the target of the attacks. پھر ایک طریقہ جو ہے وہ بہت فیمس پری ٹیکسٹنگ کا ہوتا ہے. اس میں اٹیکرز جو ہوتے ہیں وہ فیک آئیڈینٹی بنا دیتے ہیں اپنی، اور کوشش کرتے ہیں کہ وکٹم کو دھوکہ دیں کہ جی انٹو بلیونگ کہ ہاں جی جن سے وہ بات کر رہے ہیں وہ واقعی جو کہہ رہے ہیں وہی ہیں. اینڈ یوز اٹ ٹو مینیپولیٹ دیئر وکٹمز انٹو پرووائڈنگ پرائیویٹ انفارمیشن. اور اس کی ایگزامپل ابھی ہم دیکھتے ہوئے ہیں کہ بینکس کے اسکیمز آج کل کافی بڑھ گئے ہیں، اور اس میں یہ پری ٹیکسٹنگ کیسے ہوتی ہے. بیٹنگ جو ہوگی وہ یہ اٹیک ویکٹر ہوگا کہ جس میں ہم کچھ وی گیو سم ویلیو، یا اٹیکر جو ہے دے گیو سم ویلیو ٹو دی وکٹم کہ اگر آپ اس پیج کو وزٹ کرتے ہیں تو مے بی یو کین ڈاؤن لوڈ سم نیو سانگز آن MP3 فارمیٹ، یا آپ جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹ کے لیے ایک ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ نے لیٹرز لکھنے ہیں، لیٹرز کے ٹیمپلیٹ پڑے ہوں گے. تو بے تحاشا ویلیوز ہوتی ہیں، فری کانٹینٹ ہوتا ہے جو کہ ان سائٹس پہ اویلیبل ہوتا ہے، اینڈ پیپل آر رینڈملی سرچنگ آن دا سرچ انجن، اور وہ فائنلی دے اینڈ اپ وزٹنگ دوز ویب سائٹس. پھر اسکیئر ویئر جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ یوزر کو ڈر اور خوف کے ذریعے سے they try to convince them کہ جی if you don't do this action تو آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، یعنی آپ کا پورا ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے، آپ کا سسٹم جو ہے وہ کین بی انفیکٹڈ. اور ہم اس کو بہت سے ایڈز دیکھتے ہیں، وہ ہمیں کبھی کبھار نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں ویب سائٹس پہ بھی، اور کچھ اپلیکیشنز کے اندر بھی اس طرح کی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے کہ جی اگر آپ نے یہ ہمارا پیڈ ورژن نہیں لیا تو یو آر بینگ ایکسپوز ٹو XYZ ٹائپس آف اٹیکس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فشنگ کے جو مختلف ٹائپس ہیں. تو فشنگ جو ہے وہ ای میل کے تھرو بھی ہوتی ہے. فشنگ آپ کی جو یوزر ہے وہ امپرسنیٹ کر کے کسی اور کی آئیڈینٹی یا کسی اور کا نام لے کے آپ کو ٹریک کرے کہ جی میں کسی کمپنی کا ہیلپ ڈیسک سے بات کر رہا ہوں. تو اس قسم کی امپرسنیشن جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. لنکس ٹو فیک سافٹ ویئر ایز اے سروس اپلیکیشنز. ڈومین امپرسنیشن، ٹھیک ہے، ڈومینز کو امپرسنیٹ کیا جاتا ہے اور ڈومین کو اسپوف بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر میں آپ کو اس کی آگے کچھ ایگزامپلس بھی دکھاؤں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ نارملی ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اور ان ریالٹی ہو کیا رہا ہے، کس طریقے سے ہیکرز جو ہیں دے کین اسپوف اے ڈومین اور دے کین ٹرک یو انٹو بلیونگ کہ جی آپ ایک ویلڈ سروس کے اوپر ہیں جہاں پہ یو گیو یور کریڈینشل. اس ایگزامپل میں یہ ایک اسکرین شاٹ ہے، اس کا ڈیمونسٹریشن اگر آپ نے کبھی کے پی سر کو لیب کو وزٹ کیا ہو تو وہاں پہ ہم لائیو اس کو ڈیمونسٹریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ایک فیک URL بنایا ہوا ہے which is account.gmail.com. اس قسم کا اکاؤنٹ جی میل پہ ایگزسٹ نہیں کرتا، بٹ جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ اس میں دیکھیں آپ براؤزر کے URL میں gmail.com ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آئی کیپٹل ہے، ایل کے بعد کچھ اور ورڈ ہے، یا اٹس ایگزیکٹلی gmail.com. لیکن جو یہ پیج یہاں پہ لوڈ ہوا ہے اٹس لوڈڈ فرام اور لوکل سرورز، اٹس ناٹ لوڈڈ فرام گوگل. اور یہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ براؤزر میں کوئی بھی URL لکھتے ہیں تو اس براؤزر کو اس URL کا آئیڈیا نہیں ہوتا، کیونکہ بیک اینڈ پہ تو TCP/IP پروٹوکول کام کر رہا ہے، اینڈ دی اونلی تھنگ دیٹ TCP/IP پروٹوکول نونز از دی IP. تو براؤزر کو چاہیے ہوتا ہے اس URL کا IP،
اور اس کے لیے یہ براؤزر کرتا یہ ہے کہ اٹ فارورڈز دا ریکویسٹ ٹو اے ڈی این ایس سرور، ڈومین نیم ریزولوشن سرور. اور ڈومین نیم ریزولوشن سرور یا ڈی این ایس جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس ڈومین نیم کے اگینسٹ دیکھتا ہے کہ کون سی آئی پی ہے اور وہ آئی پی واپس براؤزر کو دیتا ہے. اس سیناریو کو جس میں ہم سپوف کر رہے ہیں اس ای میل جی میل کو یا گوگل کی ایک یو آر ایل کو، یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ایک لوکل ڈی این ایس سیٹ اپ کیا اور اس لوکل ڈی این ایس میں جو gmail.com کی آئی پی تھی وہ بجائے ایکچوئل آئی پی کے ہم نے ایک لوکل سرور کی آئی پی وہاں پہ فیڈ کی ہوئی ہے. تو جب یہ براؤزر اس ڈی این ایس سے پوچھتا ہے کہ مجھے gmail.com کا آپ آئی پی دیں تو وہ ان ریٹرن اسے ہماری لوکل سسٹم کا آئی پی دیتا ہے. تو اس طریقے سے یہ براؤزر کو سمجھ نہیں لگتی کہ اصل میں ہی از بین ٹریکڈ اور جو پیج یہ لوڈ کر رہا ہے اٹ از ناٹ دی ایکچوئل گوگل بلکہ وہ لوکل. بٹ یو آر ایل میں یہ اس کو بالکل ٹھیک طریقے سے شو کرے گا. اچھا، اب یہ ہوتا کہاں پہ ہے؟ یہ موسٹلی ان کیسز میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ پبلک وائی فائی یوز کر رہے ہوتے ہیں یا کسی انٹرسٹڈ پارٹی کا نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں فار کنیکٹنگ دا انٹرنیٹ. اس کیس کے اندر وہ پارٹی ایک لوکل اپنے پاس ایک ملیشیس ڈی این ایس سرور سیٹ اپ کر کے اور آپ کی ٹریفک کو راؤٹ کر سکتا ہے انٹو اسپوفڈ پیج. اور اس کے اندر جب آپ اپنا یوزر نیم اور ای میل رکھیں گے تو ہوگا بالکل نارمل. واٹ ول ڈو از کہ آپ کا جو ای میل اور پاسورڈ ہے وہ ہیکر کے پاس چلا جائے گا اینڈ اٹ ول فارورڈ یور ریکویسٹ ٹو دی ایکچوئل جی میل اور آپ اپنے ان باکس میں چلے جائیں گے. تو یوزر کو بالکل سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ اپنی طرف سے کانفیڈنٹ ہے کہ میں نے اپنا لاگ ان پاسورڈ انٹر کیا ہے جی میل پہ اور میں ان باکس پہ آ گیا ہوں. لیکن چونکہ اس کا سیشن آلریڈی بلڈ تھا تو اس وجہ سے جب ہم نے اس کو فارورڈ کیا ٹو دا اوریجنل جی میل تو وہاں پہ وہ اپنے ان باکس پہ چلا گیا. اور اس قسم کے اٹیکس جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں. دوسرے قسم کے اٹیکس یہ ہوتے ہیں کہ جس میں جو فشر ہوتا ہے وہ کرتا یہ ہے کہ ایک ملیشیس سائٹ یا ضروری نہیں کہ وہ ملیشیس سائٹ ہو، ایکچوئل جینوئن سائٹ جس کو ایک یوزر وزٹ کر سکتا ہے اس کو ہیک کر کے یا اس کو اون کر کے یا اس کو پون کر کے وہاں پہ ایک فشنگ کٹ رکھ سکتا ہے، ملیشیس کوڈ رکھ سکتا ہے، ویب شیل یا اسکرپٹ انجیکٹ کر سکتا ہے. اور پھر اٹ ول سینڈ دا وکٹم اسپوفڈ ای میل کہ جی یو ہیو ٹو اپڈیٹ یور پروفائل یا ایکس وائی زی یا پلیز وزٹ دس ویب سائٹ اور دیر کین بی ایکس وائی زی تھنگس. وہاں بھی ہم ایگزامپلس بھی آگے دیکھیں گے کہ کیسے ای میلز جاتی ہیں فرام دی برانڈڈ شکل میں، جیسے ایپل ہے، آئی فون ہے یا ہمارے پاس جو ہے پے پال ہے، وہاں سے ای میلز جاری ہیں ٹو دا وکٹمس اور جب وہ اس لنکس پہ کلک کرتے ہیں تو دے لینڈ اپ ان ٹوٹلی ڈفرینٹ ویب سائٹس. اور پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اس کو وزٹ کرتا ہے تو اٹ گیٹس انفیکٹڈ اور یہاں سے اس کے کریڈینشلز وغیرہ جو ہیں وہ دیٹ اسٹولن اینڈ دین دی فشر کین کیپچر دوز وائا وزٹنگ اس سائٹ جہاں پہ بھی وہ اس کو ڈمپ کر رہا ہے یا مے بی ای میل کے تھرو اس کو ریسیو کر رہا ہے. اب اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل جو کاربناک کی ہے. کاربناک واز سوشل انجینئرنگ اٹیک لانچڈ اگینسٹ بینکس اور اس کے اندر جو ایک گروپ تھا اس نے یہی کیا کہ اس بینکس کے امپلائیز کو فشنگ کے تھرو دے لیڈ دیم انٹو ڈاؤن لوڈنگ ملیشیس اسکرپٹس اور اس کے اندر سے انہوں نے اس کو انفیکٹ کیا. وہاں سے ایک اینڈ یوزر کو انفیکٹ کرنے کے بعد دے pivoted in the network to find کہ ایڈمن کا جو سسٹم ہے وہ کون سا ہے، پھر ایڈمن کے سسٹم کو کون سے انفیکٹ کیا. ایڈمن کے سسٹم پہ دے ریکارڈڈ دیئر اسکرینس. اب جب وہ ریکارڈ کیا نا اسکرین کو تو انہوں نے ایگزیکٹلی پتہ لگ گیا کہ یار یہ جو بینک ہے اس کے پاس کون سا سافٹ ویئر ہے، ان کے بزنس آپریشنس کیا ہیں، پروسیسز کیا ہیں، کیسے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. They learned that and a customized malware inject کیا ان کے سسٹم میں and which did all these four things. اور اس میں سے ایک جو بہت انٹرسٹنگ تھا وہ یہ تھا کہ ایک سرٹن ٹائم کے اوپر ایک سرٹن اے ٹی ایم کے اوپر کیش جو ہے وہ ڈسپینس ہو جاتا تھا. انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں تو اس کی ویڈیوز بھی ہوئی جس میں اب یہ ہیکر ہے he is waiting اور ایک سرٹن ٹائم کے اوپر جو اس کو معلوم ہے
exactly बैंक ATM से अमाउंट जो डिस्पेंस हुई उसने अपने बैग में अमाउंट डाली, एंड टू हाइड फ्रॉम द CCTV कैमरा उसने एक हुडी भी रखी हुई है टू हाइड हिमसेल्फ। फिर ही मैसेज्ड हिज टीम कि जी मैंने अमाउंट रिसीव कर लिया है एंड आई एम वेटिंग फॉर द अनदर ट्रांजैक्शन। और अब क्या होगा कि थोड़ी देर बाद ATM के अगर आप देखेंगे तो ट्रांजैक्शन होगी और एक दूसरा कैश जो है वहां से डिस्पेंस हो जाएगा। अब ये कैश डिस्पेंस हो गया। तो इस तरीके से कार्बनाक जो था उसने सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू एक कंप्लीट बैंक से मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो किए। ये तो दिस वाज वन अटैक वेक्टर। इसके अलावा व्हाट दे आल्सो डिड वाज कि इन्होंने लोगों के अकाउंट्स में अमाउंट इंजेक्ट करते थे, यानी कि किसी के पास $1000 है उसको 10,000 कर दिया और फिर 9,000 जो है वो आगे ट्रांसफर कर दिया। तो इस किस्म के भी इन्होंने जो है वो तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की। फिर एक और एग्जांपल अगर आपने अक्सर देखी होगी, जैसे कि इमीडिएटली टेक एक्शन रिक्वायर्ड। अब अगर आप ये देखें तो ये स्केयरवेयर का बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है कि जिसमें वो कहते हैं कि जी अगर आपने इतने सेकंड्स के अंदर क्लिक नहीं किया या ये सॉफ्टवेयर ये एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया तो यू माइट गेट इन्फेक्टेड। लेकिन जब आप इसको क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि आप एक मलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे और वो मलिशियस सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इसी तरीके से कुछ साइट्स के ऊपर अगर आप देखें तो वहां पे आपको अपडेट का मैसेज पॉपअप हो रहा होता है कि यू हैव टू एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल दी गूगल अपडेट अगर आपने इस वेबसाइट को विजिट करना है। और इस वेबसाइट पे अक्सर ये एड्स ऐसी जगहों पे आएंगे कि जहां पे बेटिंग हो रही होगी, मतलब इस वेबसाइट पे कोई ऐसा कंटेंट पड़ा होगा, कोई ऐसी फाइल पड़ी होगी विच यू नीड, मे बी एक PDF फॉर्मेट में कोई बुक है जो आपने डाउनलोड करनी है। तो जब तक आप इसको अपडेट नहीं करते क्रोम को, आप डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन इन रियलिटी आपका हो सकता है क्रोम अपडेटेड ही हो, इट्स अ फेक पॉपअप। और जब आप इसे डाउनलोड करेंगे एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल तो एक मलिशियस कोड जो है वो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेंगे जस्ट टू गेट दैट PDF फॉर्मेट में फ्री कॉपी ऑफ अ बुक। तो इस तरीके से डिसेप्टिव टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर, एंड बिकॉज ऑफ आर वीकनेसेस इन द ह्यूमन नेचर। और ह्यूमन नेचर की वीकनेसेस क्या होती हैं? फियर होता है, ग्रीड होता है, और क्या हो सकता है, अनअवेयरनेस है आपके पास, और फेम है। इस किस्म की चीजें हैं जो कि हैकर्स यूज करते हुए ह्यूमंस को ल्योर करते हैं विजिटिंग सच साइट्स। अच्छा, इस साइट पे अगर आप देखें यहाँ पे PDF की बुक्स मिल रही हैं, राइट। लेकिन अगर आप इसके सोर्स कोड में जाते हैं और आप देखें आई फ्रेम के अंदर तो एक कंप्लीटली डिफरेंट पेज आपके सिस्टम पे लोड हो रहा है। लेकिन उस पेज को, उस आई फ्रेम को इन्होंने क्या किया हुआ है कि एब्सोल्यूट लेफ्ट -5000, यानी आपकी स्क्रीन से उसको गायब किया हुआ है। नाउ दिस कैन बी अ मलिशियस कंटेंट जो आपके ब्राउजर में लोड हो रहा है, बज़ाहिर आपको नजर नहीं आ रहा। बज़ाहिर हो सकता है कि इन्होंने इस सर्विस प्रोवाइडर से दे हैव चार्ज देम फॉर विजिटिंग और ट्रांसफरिंग अ यूजर टू देयर वेबसाइट। तो ये बेसिकली इन टेक्निक्स के जरिए से उस ट्रैफिक को जनरेट कर रहे हैं फॉर दैट वेबसाइट। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके जरिए से ये वेबसाइट जहाँ पे फ्री कंटेंट पड़ा होता है, दे आर ट्रैकिंग ह्यूमंस और वहाँ से वो इन अटैक्स को लॉन्च करते हैं। अच्छा, फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये भी है कि हमारे पास हम बहुत से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंस्टॉल कर रहे होते हैं। और क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज वी नीड फीचर्स। हमने कहीं से एक मे बी हम एक वीडियो डाउनलोड करते हैं विच इज़ अ वेरी लेटेस्ट मूवी जो रिलीज हुई है, जैसे एक टाइम पे हैरी पॉटर वगैरह था। तो अब हैरी पॉटर का नया जो सीरियल है वो फॉर एग्जांपल रिलीज हुआ है और मुझे उसको देखना है, और मैं देखता हूँ कि जी वो एक साइट पे पड़ा हुआ है एक सर्टेन फॉर्मेट में। मैं उसको डाउनलोड करता हूँ, जो प्ले करता हूँ, कहते हैं जी इसके लिए आपको VLC चाहिए या कोई और XYZ प्लेयर चाहिए। तो अब क्या होगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो को देखना है
तो मैं उससे रेलेवेंट जो भी मीडिया प्लेयर हो मुझे कहेगा जी ओपन सोर्स है, फ्री है, डाउनलोड कर लें, मैं उसको डाउनलोड कर लूँगा। लेकिन मैं ये नहीं सोचूंगा कि जो चीज़ मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ये चूंकि ओपन सोर्स है तो हो सकता है कि इसके अंदर भी मलिशियस स्क्रिप्ट मौजूद हो और इसे डाउनलोड करने से आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो इस किस्म के अटैक्स भी होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्लाइड जो है इट्स टेलिंग यू कि जी अटैकर्स यूज मलिशियस इन पेज डॉक्यूमेंट्स एंड आउटडेटेड वीएलसी मीडिया प्लेयर टू गिव अटैकर्स बैकडोर। तो जानबूझ के भी जो है वो बैकडोर्स छोड़े जाते हैं इस तरह के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में सो दैट वो क्लेम कर सकें कि जी हमने तो कोई मलिशियस कोड नहीं इसमें इंजेक्ट किया हुआ, हाँ बट देयर वाज अ बग एंड वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर गोइंग टू एड्रेस इट। लेकिन मीनवाइल आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा क्योंकि उसके अगेंस्ट अटैक वो लॉन्च कर। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त करंटली डेटा ब्रीचेस जो हैं 4.1 बिलियन रिकॉर्ड्स जो हैं वो सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2019 में ब्रीच हुए हैं क्रेडेंशियल्स के, और 3,813 ब्रीचेस वर रिपोर्टेड थ्रू जून 30 एक्सपोजिंग 4.1 बिलियन रिकॉर्ड्स। ठीक है, और ये एक हैव आई बीन पॉइंट की वेबसाइट है, इसको आप विजिट करें, यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करें एंड इट कैन सर्च दोज डेटाबेसेस जो कि एक्सपोज्ड हैं या जो डार्क वेब पे पड़े हुए हैं एंड देन इट कैन टेल यू कि जी आया आपके ईमेल के अगेंस्ट पासवर्ड इसको उन एक्सपोज्ड डेटाबेसेस में मिला है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा एक पर्सनल ईमेल है जैसे abc@gmail.com और मैं यहाँ पे टाइप लिख के और पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि उसके अगेंस्ट इसको पासवर्ड मिले हैं या पासवर्ड्स नहीं मिले हैं। तो ये एक साइट है, आप देख सकते हैं, आप खुद विजिट करके इसको एंड इसका फ़ायदा ये होगा कि यूल मे बी आप अपने पासवर्ड चेंज कर लें या फ्यूचर में जो है वो इंश्योर करें कि इस किस्म के सॉफ्टवेयर्स या टेक्निक्स या डिवाइसेस जो हैं उसको आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल ना होने दें। अच्छा, पासवर्ड रीयूज भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। मेरा एक ही पासवर्ड है और मैं उसको अपने ईमेल के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, अपने ऑफिस के एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, बैंक्स के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, और फिर मैं उसी पासवर्ड को वीक या अननोन वेबसाइट्स के अंदर अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। अब वो बहुत सी साइट्स सिर्फ बनी ही इसलिए होती हैं ताकि वो आपसे आपका पासवर्ड ले सकें और अपने डेटाबेस में उसको सेव कर सकें अगेंस्ट योर ईमेल। तो इसलिए आप कहीं भी अननोन, मतलब जो मोस्ट नोन साइट्स हैं जैसे गूगल है, फेसबुक है, आपके बैंक्स हैं, इधर तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी अननोन एबीसी कंपनी के लिए पासवर्ड टाइप कर रहे हैं और ये सिर्फ दराज भी है, इसमें हो सकता है इसमें आपका जो है वो पार्क व्हील्स हैं या इस किस्म की साइट्स भी हो सकती हैं। उन साइट्स पे भी जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो डोंट गिव योर एक्चुअल पासवर्ड देयर, एक टेम्पररी पासवर्ड क्रिएट करें उन साइट्स के लिए, वो कैन बी वीक बिकॉज उसमें आपका इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, तो उसके अंदर आप फिर वहां पे वो दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें इस सर्वे के मुताबिक तो 61% हैड द फियर कि they'll forget their password, इसलिए वो सेम पासवर्ड यूज कर रहे होते हैं। तो इसके लिए पासवर्ड मैनेजर्स यूज कर सकते हैं और गूगल क्रोम के अंदर बिल्ट इन फैसिलिटी है जिसमें आप जो है वो पासवर्ड रैंडम जनरेट करवा सकते हैं उन अननोन या थर्ड पार्टी अनट्रस्टेड वेबसाइट्स के लिए जो किसी भी वक्त कभी भी जो है वो देयर इज अ चांस कि दे कैन बी हैक्ड। अब आइए हम थोड़ी सी बात करेंगे फिशिंग और ईमेल अटैक्स की। तो हमारे पास अगर हम देखें तो फिशिंग के अंदर 3 मेजर कैटेगरीज हैं। एक मास स्केल फिशिंग होती है जिसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईमेल सेंड की जाती हैं टू मे बी हार्वेस्टेड या कलेक्टेड ईमेल्स पे, और होप ये होता है कि अगर 1000 लोग ये ईमेल रिसीव करें तो मे बी आउट ऑफ दोज 1000 10 लोग उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो टारगेट वो 10 लोग होते हैं। सेकेंड टेक्निक जो है वो स्पीयर फिशिंग है। स्पीयर फिशिंग होता क्या है कि आप नेज़े के थ्रू मछली का शिकार करते हैं, और हैकिंग की दुनिया में स्पीयर फिशिंग का मकसद ये होता है कि आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक टू योर टारगेट आप मैसेजेस क्रिएट करते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं एंड वेयर यू आर श्योर कि जी ये जो विक्टिम है दैट विल क्लिक ऑन दिस लिंक।
فائنلی اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس ویلنگ ہے. ویلنگ از یہ کہ جی رادر دین گوئنگ آفٹر دا امپلائیز وائی ناٹ گو اگینسٹ سی ای او, کیونکہ مے بی سی ای او کے لیپ ٹاپ کے اوپر وہ ڈیٹا موجود ہوگا جس کی ایکسیس امپلائیز کو نہیں ہے. سو رادر دین گوئنگ آفٹر این امپلائی آئی شوڈ گو آفٹر مے بی ٹیک ایڈمنسٹریٹر یا ڈیو آپ ایڈمن, اور اس کے سسٹم پہ ہو سکتا ہے مجھے بہت سے پاس ورڈ یو آر ایلز اینڈ آل دیٹ اکاؤنٹس جو ہیں وہ مل سکیں. تو اس طریقے سے ویلنگ از اباؤٹ ٹارگیٹنگ دی بگ وکٹم ود ان اے کمپنی. اچھا اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جب فشنگ کی ای میلز آتی ہیں تو وہاں پہ جو 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ہے فرام کا جو لائن ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ای میل ہے جیسے amanda@wellsfargo.com, اور کسی نے کیا کیا کہ بجائے wellsfargo.com کے amanda@wells سنگل ایل کے ساتھ fargo.com. اب یہ why will this attack succeed؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہیومنز ہمارے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن آج کل وی ریڈ آن آر سسٹمز اینڈ ہمیں اتنی انفارمیشن براڈ کاسٹ ہم پہ بمبارڈ ہو رہی ہے کہ ہم ایک قسم کے اسکپ اینڈ اسکین موڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وٹ ول ڈو از کہ ہم ایمینڈا دیکھیں گے, ویلز کے شروع کے 2-3 ورڈز دیکھیں گے اور گو wellsfargo.com دیکھ کے اسکپ کر جائیں گے. ویل ناٹ ریڈ دی ہول ای میل ان ڈیٹیل, اور یہیں سے آپ جو ہے وہ اس اٹیک کا شکار ہو سکتے ہیں. تو بہت دھیان سے جو آپ نے چیز دیکھنی ہوگی ان ای میل, وہ آپ کے جو فرام کی جہاں پہ ای میل ہے اس کو دیکھنا ہے. اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ 100% آپ کو سیکیور نہیں کرے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ای میل ہے دیٹ کین بی اسپوفڈ ایز ویل. تو amandas@wellsfargo.com جو کہ ایکچوئل ای میل ہے with ڈبل ایل, اس قسم کی ای میل سے بھی آپ کو ای میل کی جا سکتی ہے. ای میلز کین بی اسپوفڈ. تو اس لیے پھر آپ کانٹینٹ پہ جائیں گے, لنکس کو دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ کیا اس کا رائٹنگ سٹائل وہی ہے جو نارملی یوز ہوتا ہے, اٹیچمنٹس جو ہیں وہ کس قسم کی ہیں, ہائپر لنکس کسی ان نون سائٹس کی تو نہیں ہے, ماؤس اوور کریں تو اس کے اوپر کوئی شارٹ یو آر ایل کے لنکس تو نہیں آ رہے, اینڈ وہ بھی ہم ایگزامپلس بھی اس کے. اب اس قسم کی بھی آپ نے کچھ پی ڈی ایف فائلز دیکھی ہوں گی کہ جہاں پہ آپ ایک پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, دین دیر از اے لنک دیر ان سائڈ سیئنگ کہ جی یہ پی ڈی ایف ہے اف یو وانٹ ٹو, اور یہ موسٹلی کیا ہوتا ہے, بک ہوگی, کوئی تھیسس ہوگا, کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی جو آپ جس کی سرچ کر رہے ہوں گے, اینڈ ادروائز اس کی ایک مانیٹری ویلیو ہے, بٹ ناؤ یو آر گیٹنگ اٹ فار فری. تو وہاں پہ آپ اگرچہ آپ کے انٹرنل بیلز اینڈ وسز بیل کر رہے ہوں گے, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کلک کریں بیکاز آف کہ آپ کو چیز فری میں مل رہی ہے. تو گریڈ یہاں پہ جو ہے وہ ان پلے ہوتا ہے, ہیومن بیہیویئر ہے. اس پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو یو مے گیٹ سائن اپ پیج, اور اس سائن اپ پیج پہ آپ دیکھیں بالکل جینوئن یو آئی نظر آ رہا ہے ہمیں کہ جی ویلکم ٹو ڈراپ باکس, لیکن اگر آپ یو آر ایل کو غور سے پڑھیں گے تو وہ یو آر ایل جو ہے وہ ڈراپ باکس کا نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ اس میں سے کسی ایک کو بھی کلک کرتے ہیں, فار ایگزامپل آفس 365 کو, تو ایک پاپ اپ ونڈو کھلتا ہے, نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پھر اگین یو آر ایل کو غور سے دیکھیں تو وہ آفس 365 کا یو آر ایل نہیں ہے. تو اس کو اگر آپ اپنا لاگ ان پاسورڈ دیں گے, وہ آپ کو اس طرح کی ایک سیکنڈ ونڈو شو کرے گا, وہاں پہ آپ کلک کریں گے, اینڈ دین یہ جی میل کی ایگزامپل ہے, اگر آپ جی میل کے تھرو جا رہے ہیں, اینڈ فائنلی یو ول گیٹ دی ڈاکومنٹ. لیکن ہوا کیا اس پورے پروسیس میں؟ اس پورے پروسیس میں ہوا یہ کہ آپ کے جو ای میل کے کریڈینشلز تھے, ناؤ دے ہیو بین ود دی اٹیکر, آپ کمپرومائز ہو چکے ہیں, اور آپ کے کریڈینشلز جو ہیں وہ ان کے ڈیٹا بیس میں جا چکے ہیں. اب یہ ای میل پاسورڈ, یہ ای میل اور اس کا پاسورڈ آپ نے جہاں جہاں بھی یوز کیا ہے, ان ساری سروسز, ان ساری سائٹس پہ آپ کا پروفائل کمپرومائز ہو چکا ہے. تو اس لیے اگر آپ نے سیم پاسورڈ ہی ہر جگہ یوز کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنگل پوائنٹ آف فیلئر ہے, اور آپ جو ہے وہ اپنے سارے کے سارے اکاؤنٹس کے پاسورڈ آپ کو چینج کرنے پڑیں گے. اب اس کیس میں آپ دیکھیں یہ ای میل جو ہے وہ بظاہر ایپل آئی ڈی ایپل کی طرف سے ہے, اور مقصد ان کا یہ ہے ہمیں بتانے کا کہ جناب آپ کا جو ایپل آئی ڈی ہے ہیز بین ٹیمپرری بلاکڈ, کیونکہ کسی نے ان نون
ڈیوائس کے ذریعے سے اس کو ایکسیس کیا ہے. اور یہ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ ایسی ای میل کو ریسیو کرتے ہیں تو ایک قسم کا پینک ہوتا ہے کہ جی جلدی سے آپ اس کو چینج کرنا ہے. تو آپ کی لیے انہوں نے وہاں پہ لنک بھی دیا کہ اپ ڈیٹ یور ایپل آئی ڈی. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو 2 ہے اس میں شروع میں انہوں نے نیم میں تو ایپل لکھا ہوا ہے, لیکن ای میل جو ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ ملیشس ہے. اور لیکن ہیومن کیا کرتا ہے کہ وہ صرف پہلا ورڈ ایپل دیکھے گا, آگے شاید اسکپ کر دے گا بیکاز ہز مائنڈ کین ناٹ ریڈ اٹ پراپرلی, اسکپ کر کے کانٹینٹ پہ آ جائے گا. کانٹینٹ پہ اف ہی کلکس آن دیٹ, تو اس کیس میں کروم نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا کہ دس سائٹ از ہیو ڈسپٹیو کانٹینٹ آن اٹ, اور اگر آپ اس کو وزٹ کرتے ہیں تو یو may لوز یور کانفیڈینشیل. لیکن بہت سے کیسز کے اندر آپ کو گوگل کروم بھی انویئر نظر آئے گا, اور اس کی ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں. اب اس کیس کے اندر پے پال کی طرف سے ای میل ہے, اینڈ دین اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ فرام میں دیکھیں کیا ہے, paypal@service.com, لیکن یہ ای میل نہیں ہے, دس از دا نیم. ایکچوئل ای میل جو ہے وہ no reply tojxbrt@omni.tt وغیرہ وغیرہ. تو ایکچوئل ای میل یہ تھی, لیکن ہم سمجھ کیا رہے ہیں کہ یہ paypal@service.com سے ای میل آئی ہے, اور اس میں پلیز اٹیچ مور انفارمیشن ڈیٹیل, تھینکس فار یوزنگ پے پال, اور آپ سے ڈیٹیلز وغیرہ انہوں نے اپڈیٹ مانگی ہوئی ہے. ایکچوئل میں پے پال کی ای میل اس طرح کی ہے جو جینوین ای میل آتی ہے. اچھا, جب ہم نے اس کو اینالائز کیا اینڈ وی ریئلائزڈ کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے جو اٹیچمنٹ میں موجود تھا اس پے پال ای میل میں, اس کو ہم نے اپلوڈ کیا ٹو وائرس ٹوٹل, اور وہاں پہ کسی بھی اینٹی وائرس نے آؤٹ آف 58 اینٹی وائرس کمپنیز کسی نے اس کو مالویئر ڈیٹیکٹ نہیں کیا. لیکن جب ہم نے اس کی میٹا ڈیٹا میں دیکھا تو وہاں پہ ہمیں اس کے اندر کچھ یو آر ایلز ملے ہیں. ان جو بٹلی یو آر ایلز ہیں یا شارٹ یو آر ایلز ہیں, ان کو جب ہم نے وزٹ کیا ہے تو امیجن کریں آؤٹ آف 69 اینٹی وائرس کمپنیز, just one of them detected it as a malicious link. ٹھیک ہے, ریمیننگ سب جو ہیں وہ اس کو گرین سگنل دے رہے ہیں, this is okay, this is good. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اتنی سپیڈ سے یہ یو آر ایلز چینج ہو رہے ہوتے ہیں کہ اٹس نیئرلی امپاسبل فار دوز کمپنیز ٹو کیپ دی ٹریک آف آل دا اسپیم یو آر ایلز. اور یہی وجہ ہے کہ دے گیٹ سکسیس ان such attacks کہ antiviruses, firewalls cannot track all possible malicious sites. اور یہ اس کی بڑی اچھی ایگزامپل ہے کہ out of 69 companies just one of them said کہ جی یہ malicious ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل ہے, اور اس ایگزامپل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لاگ ان کی اسکرین ہے اور پے پال کا میسج ہے, اور جب ہم نے اس کو اسکین کیا اس یو آر ایل کو جہاں پہ ہم لے کے جا رہا تھا, تو آؤٹ آف 67 اونلی 14 سیٹ کہ جی یہ ملیشیس ہے. اور ایلین والٹ جیسے اور باقی اچھے جو سیم سولوشنز ہیں وہ بھی نہیں بتا سکے کہ دس از سسپیشیس یا اسپیمنگ. اس کیس میں ہمارے پاس پے پال کی طرف سے ایک اور ای میل ہے جس میں ایک پی ڈی ایف کی فائل ہے, اور اس پی ڈی ایف کی فائل کو جب ہم نے اپلوڈ کیا تو امیجن کہ آؤٹ آف 57 جسٹ ون آف دیم سیڈ کہ اس میں ٹروجن ہے اس پی ڈی ایف میں. اور ٹو آر سرپرائز مطلب بٹ ڈیفینڈر, کیسپرسکائی اور اس قسم کے سارے جو ویل نون پیڈ سروسز ہیں, we pay from our pocket to buy those services, they were unable to detect it. لیکن مائکروسافٹ کا جو تھریٹ جو ڈیفینڈر ہے اس نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا. تو یہ ایگزامپلز آپ کو صرف اس لیے دکھانا مقصود تھی کہ اینٹی وائرسز اور فائر والز کو انسٹال کر لینے سے یہ پرابلم ریزالو نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اپنے یوزرز کو ٹرین نہیں کریں گے, اپنے آپ کو ٹرین نہیں کریں گے انٹو ڈیٹیکٹنگ کہ جی جو ای میلز اور جو سائٹس آپ وزٹ کر رہے ہیں either you should trust them or you should not trust them. بہت عرصے پہلے اس قسم کا ایک میسج تھا, یہ انٹرسٹنگ تھا. اس میں یہ تھا کہ ٹرکش ایئر لائن از گیونگ اوے ایوری ون 2 بزنس پاسز, اور یہ مجھے بڑے مطلب اچھے دوستوں میں سے جو کہ probably they are well versed in tourism اور international traveling نارملی کرتے رہے ہیں, ان کی طرف سے یہ میسج فارورڈ ہوا.
اچھا میں نے ایز آؤٹ آف مائی کیوریوسٹی آئی وزٹڈ دی ٹرکش ایئر لائن ویب سائٹ اور میں نے دیکھا کہ واقعی یہ یو آر ایل جو ہے اٹس ایگزیکٹلی دیئر یو آر ایل. تو بٹ سم تھنگ واز ٹیلنگ می کہ نہیں سم تھنگ از فشی اباؤٹ اٹ, سو آئی ڈگ ڈیپ ان ٹو اٹ. اب اس میں اگر آپ دیکھیں یہ ٹرکش ایئر لائن کا جو یو آر ایل ہے اس میں جو ایل کے بعد آئی ہے دیٹ از ناٹ این آئی, دیٹ از اے اسپیشل کیریکٹر. اور پھر مجھے پتا یہ لگا کہ ایک سائٹ ایسی بھی ہے کہ وچ الاؤز یو ٹو میپ یور اسپیشلائزڈ کانٹینٹ, مطلب اسپیشل کیریکٹر ڈومینس ٹو دی یو ٹی ایف فارمیٹ کی جو ہمارے پاس یہ انگلش کی ڈومینز ہوتی ہیں. تو میں اس ٹرکش ایئر لائن ود ایل اسپیشل کیریکٹر آئی ایز اے اسپیشل کیریکٹر کو میپ کر سکتا ہوں ٹو اے میلیشس سائٹ, اور یہ یو آر ایل یہ جو ڈومین نیم ہے اس کو میں رجسٹر کروا سکتا ہوں. سو جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یو بیسیکلی اینڈ اپ آن وزٹنگ جو یہاں پہ یو آر ایل آپ کو شو ہو رہا ہے www.xn-turkish, اور اس ڈومین پہ آپ جائیں گے اینڈ امیجن کہ آؤٹ آف 68 اینٹی وائرسز اینڈ مالویئر ڈیٹیکٹنگ کمپنیز جسٹ 2 of them said کہ یہ ملیشیس ہے, یہ آپ سے آپ کے کریڈینشلز کیپچر کر رہا ہے. تو وہ سارے لوگ جنہوں نے اپنے پرائیویٹ انفارمیشن یہاں پہ پوسٹ کی جسٹ ٹو گیٹ 2 business class tickets, اب یہ گریڈ ہے, دیکھیں ہیومن ویکنس ہے, سو دے گاٹ مارکڈ بیسیکلی, اور ان کی جو انفارمیشن تھی پرسنل انفارمیشن وہ ہیکرز کے پاس جاتی ہے. سملرلی کرنٹلی کووڈ سے ریلیونٹ بہت سے میسیجز جو ہیں فلوٹ ہو رہے ہیں کہ جناب اگر آپ اتنے بٹ کوائنس کے اندر اس ایڈریس پہ پیسے ٹرانسفر کر دیں گے تو ویل شیئر سم تھنگ کہ جس سے آپ اس پینڈیمک سے بچ سکتے ہیں, اور پھر ریمائنڈرز اینڈ پوری کمپینز انہوں نے اس پہ رن کی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی بینک سے, اور یہ ریئل ورلڈ ایگزامپل ہے. اب اس کیس میں اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس ہوا کیا کہ ایک کال آئی فرام 0345346 نارمل نمبر سے, ان وچ دے سیڈ کہ جی آئی ایم کالنگ فرام یور بینک اور مجھے آپ کی اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے. سو اگلا بندہ جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ یہ تو پرائیویٹ نمبر ہے, ان سیڈ کہ یار یہ تو آپ پرائیویٹ نمبر سے بات کر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو کیوں اپنی ڈیٹیلز دوں. سو فرام دا ادر سائڈ وہ بندہ وہ سمجھ گیا, اس نے کہا جی میں آپ کو بینک کی یو اے این نمبر سے کال کر لیتا ہوں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے, اور وہاں سے آپ ہاں جی آپ پلیز یو اے این سے کال کر لیں. تو رائٹ اوے اس نے یو اے این نمبر سے کال کی, اور یو اے این نمبر سے کال کر کے اس نے کہا جی ہیلو جی میں بات کر رہا تھا آپ سے, آپ کو ابھی کال کی تھی. ہاں جی کال کی سر, میں آپ کو ابھی اپنے بینک کے ہی گیٹ وے نمبر سے, جو ایس ایم ایس کا گیٹ وے جہاں سے ہمیں نارملی میسیجز ریسیو ہو رہے ہیں, وہاں سے میں آپ کو ایک میسیج فارورڈ کر رہا ہوں, آپ کو ریسیو ہو گیا؟ ہاں جی ریسیو ہو گیا. اچھا جی سر اس میں 5-6 ڈیجٹ کا کوڈ ہے آف یور ڈیجیٹل ایپ سائن اپ, اگر یہ آپ شیئر کر دیں. اچھا اب ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو یو اے این نمبر ہوتے ہیں بینک کے وہ آؤٹ گوئنگ کالز کے لیے نہیں ہوتے, نمبر 1. نمبر 2, کوئی بھی نمبر بے شک وہ یہ 0345 کا نمبر ہو یا یو اے این نمبر ہو, یہ دونوں سپوف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے نمبر سے آپ کو کوئی بھی کال کر سکتا ہے, اس کی ٹیکنالوجی اور ہارڈ ویئر بینڈ ہے, لیکن لوگوں کے پاس جن کے پاس موجود ہوتا ہے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سملرلی گیٹ ویز جو ہوتے ہیں یہ ایس ایم ایس جیسے 8257 ہے, یہاں سے بھی آپ کو میسیجز اسپوف ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یو ڈونٹ ٹرسٹ دیم. وٹ یو ڈو از کہ آپ ان سے کہیں کہ جی تھینک یو فار یور کال, کا بڑا شکریہ, لیکن لیٹ می کال دا بینک, لیٹ می ویریفائی کہ جو آپ بات مجھ سے مانگ رہے ہیں اس قسم کی سروس انہوں نے لانچ کی بھی ہے کہ نہیں. تو آپ بینک کو کال کریں, بینک آپ کو فوراً سے بتا دے گا کہ ہاں جی ہماری طرف سے یہ کال ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, رادر دین کہ آپ اس کو رائٹ اوے یہ انفارمیشن دیں. اچھا یہ انفارمیشن آپ کو میں اس لیے بھی شیئر کر رہا ہوں کہ اٹس یور ریسپانسبلٹی کہ آپ اس اویئرنیس کو یو شیئر اٹ ود یور فیملی, اسپیشلی جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں, بیکاز ان کے کیس میں ان کا جو فرسٹ ہیومن بیہیویئر ہے, جیسے جو زمانہ انہوں نے دیکھا ہے اس زمانے کے مطابق وہ ٹرین ہوئے ہیں, تو اس زمانے میں ان کا جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ ٹرسٹ پہ بیس ہے.
تو بائی ڈیفالٹ دے ٹرسٹ دا کالر. اور جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جی بینک کے ہی نمبر سے کال آ رہی ہے اور بینک کے ہی ایس ایم ایس آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ٹرسٹ آن دیٹ. اب فائنلی بس ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں ود سم ریکمنڈیشنس. اور سب سے پہلی ریکمنڈیشن جو ہے اینڈ دس بیسیکلی ول سیو یو فرام 99% آف attacks against your passwords and identities. آپ کا پاسورڈ لیک بھی ہوا ہے, کمپرومائز بھی ہو چکا ہے, بٹ اف یو انیبل 2-factor authentication تو آپ اپنے آپ کو بہت سے اٹیک سے بچا لیں گے. تو جہاں بھی آپ کے پاس بینکنگ ایپس کے اندر, ای میلز کے اندر, گوگل, جی میل, فیس بک, یو نیم اٹ, ٹویٹر, جو امپورٹنٹ جگہ ہیں وہاں پہ اگر اف یو انیبل دس ملٹی فیکٹر authentication تو کیا ہوگا کہ you can save yourself from 99.9% of the accounts compromise attacks. ٹھیک ہے, اور یہ مائکروسافٹ کی رپورٹ ہے جس میں یہ اسٹیٹسٹکس مینشنڈ ہے. دوسرا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے سسٹم کے اوپر جو آپ کا ایسا ڈیٹا ہے جو امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, آپ اسے انکرپٹ کر کے رکھیں. اور اس کے لیے کے پی سر کی ایک ٹریننگ ہے آف اینڈ یوزر سیکیورٹی. اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو آپ کو وہ پورے اس پروسیس کو بتائیں گے, ایکسپلین کریں گے کہ آپ کیسے اپنے کسی بھی ہارڈ ڈرائیو کو بٹ لاکر کے تھرو انکرپٹ اور ڈیکرپٹ کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کیس آپ کے پاس جو آپ کا ڈیٹا ہے, آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے, آپ کا جو فون ہے وہ کہیں اسٹیل ہو جاتا ہے, چوری ہو جاتا ہے, تو بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے اٹس انکرپٹڈ. ٹھیک ہے, تو آپ کا ڈیٹا کمپرومائز نہیں ہوگا. تیسری بیٹ پریکس اور یہ اسی بٹ لاکر کے کچھ سٹیپس ہیں کہ آپ اپنی کسی نئی ڈرائیو کریٹ کریں, اس میں اپنی ساری فائلز کو کاپی کریں کانفیڈینشیل, اینڈ پھر اس پہ جب آپ رائٹ کلک کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ انیبل بٹ لاکر کی آپشن ہوگی, اینڈ پھر وہاں سے آپ اس کو انیبل کر سکتے ہیں. یو انٹر پاسورڈ, بس آپ نے انشور کرنا ہے کہ پاسورڈ بھولیں نا آپ, اور اس کی کی وہ آپ کو جو دے دے گا اس کی کو آپ اپنے کلاؤڈ کے اوپر گوگل ڈرائیو یا کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں. اس کی ڈیٹیل جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری ایک اینڈ یوزر اویئرنیس کا ایک پورا کورس ہے وچ ایوری ون شوڈ گو تھرو, اور اس میں آپ کو ان چیزوں کو ڈیٹیل میں بتایا جائے. نیکسٹ جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پروٹیکٹ یور وائی فائی. تو پبلک ہیز نو پرائیویسی. آپ اگر کسی کافی شاپ میں بیٹھے ہیں, آپ کو فری وائی فائی مل رہا ہے, ڈونٹ کنیکٹ ٹو دیٹ. یوز یور ایج 3G یا 4G, اپنے موبائل ڈیوائس کا انٹرنیٹ یوز کریں. ڈو ناٹ کنیکٹ ٹو اینی ادر پرسن اونڈ انٹرنیٹ ڈیوائس. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو ڈی این ایس اسپوفنگ اور پوائزننگ کا بات کی تھی, جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جی میل کی ویب سائٹ کیسے لوکلی ہوسٹڈ اس پہ ٹریول, تو کریڈینشیلز آپ کے یہاں سے کمپرومائز ہو سکتے ہیں. ہاں, ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سسٹم یا فون کے اندر آٹو کنیکٹ کی آپشن ہوتی ہے, وہ بھی آپ ڈسیبل کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ when you آپ کے جو ڈیوائسز ہیں when they consistently scan for جیسے میں اب گھر پہ کنیکٹ ہوتا ہوں ہوم وائی فائی کے ساتھ, SSID ہوم وائی فائی, تو اگر میں آٹو کنیکٹ پہ ہوں اور میں آفس چلا جاتا ہوں تو آفس میں بھی میرا سسٹم کنسسٹنٹلی ہوم وائی فائی ڈھونڈ رہا ہے ٹو کنیکٹ, رائٹ. اور اگر کسی ہیکر نے ہوم وائی فائی کا ایک SSID کے ساتھ ایک راؤٹر وہاں پہ ملیشیس رکھ دیا تو وہ کمیونیکیٹ کرنا شروع ہو جائے گا ود دیٹ راؤٹر. ہوم وائی فائی سے کہے گا جی مجھے پاسورڈ دیں, جب وہ پاسورڈ شیئر کرے گا تو وہاں سے آپ کا جو وائی فائی کا پاسورڈ ہے دیٹ کین بی کمپرومائزڈ. تو اب اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. سمری میں کیا ہے کہ ہم نے ایک چیز دیکھی کہ ڈو ناٹ اوپن ای میلز اینڈ اٹیچمنٹس فرام سسپیشیس سورسز. جو فرام ہے اس کو غور سے پڑھیں, دیکھیں کہ وہ جو ای میل ہے وہ واقعی جو کلیم کریں وہیں سے آئیے نہیں. اگر وہ ای میل ٹھیک بھی ہے تو بھی ٹرسٹ دا کانٹینٹ کو ریڈ کریں, دیکھیں کہ اس میں تو کچھ سسپیشیس نہیں ہے. ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن کو انیبل کریں گے تو آپ کے 99.9% ایشوز پاسورڈ سے ریلیٹڈ ویسے ہی ریزالو ہو جائیں گے. یو شوڈ بی آلویز اویئر آف ٹیمپٹنگ آفرز. دیر از نو فری میل ان دس ورلڈ. ٹھیک ہے, اگر آپ کچھ کو بھی آپ کو فری میں مل رہا ہے تو یو آر کمپرومائزنگ سم تھنگ, مے بی آپ کی پرائیویسی. کیپ یور کانفیڈینشیل فائلز پروٹیکٹڈ اینڈ سیف. ٹھیک ہے, ان کو انکرپٹ کریں, بٹ لاکر کو یوز کریں, اس کے بارے میں جانیں,
اور جو اینڈ یوزر اویئرنیس کا کورس ہے اس کو ضرور لیں، اپنی فیملی میں شیئر کریں، اپنی فیملی کو ٹرین کریں، اپنے دوستوں کو ٹرین کریں، آپس میں ان انسیڈنٹس کو ڈسکس کریں. کیپ یور اینٹی وائرس اینٹی مالویئر سافٹ ویئر اپڈیٹڈ اینڈ اوائڈ پبلک فری وائی فائی کنیکشنز. تو اگر آپ ان کامن پریکٹسز کو بھی فالو کرتے ہیں تو آپ ہوپ فلی انشاءاللہ بہت سے اٹیک سے بچ سکتے ہیں جو کہ آج کل ہیکرز ہر یوزر کو تقریباً ٹارگٹ کریں ود سچ کانٹینٹ. سو تھینک یو ویری مچ آپ سب لوگ کا کہ جو اینڈ تک اس ٹریننگ کو دیکھ رہے ہیں. ہوپ فلی کسی اور سیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں.